بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین ایپیسوڈ نمبر 1 ہے آج کے لحاظ سے، اور وی لاگ نمبر ہے 381 اور پیج ہے 404۔ معارف القرآن جلد 2، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر 35۔ ناظرین یہ ہے قرآن کریم، ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک۔ ناظرین اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ بہار گلستاں محمد محمد، گل باغ عرفاں محمد محمد۔ جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے۔ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ۔ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ ناظرین ایپیسوڈ نمبر 1 وی لاگ نمبر 381 اور پیج ہے 404 جو ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا، اس میں بھی اس کی شہادت موجود ہے کہ ان دونوں حکموں کو از خود کوئی اختیار بجز صلح کرانے کے نہیں ہے جب تک فریقین ان کو کلی اختیار نہ دیں۔ یہ واقعہ سنن بہقی میں بروایت عبیدہ سلمانی اس طرح مذکور ہے: ایک مرد اور ایک عورت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور دونوں کے ساتھ بہت سی جماعتیں تھیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے حکم دیا کہ ایک حکم مرد کے خاندان سے اور ایک عورت کے خاندان سے مقرر کریں۔ جب یہ حکم تجویز کر دیے گئے تو ان دونوں سے خطاب فرمایا کہ تم جانتے ہو تمہاری ذمہ داری کیا ہے اور تمہیں کیا کرنا ہے۔ سن لو، اگر تم دونوں ان میاں بیوی کو یکجا رکھنے اور باہم مصالحت کرا دینے پر متفق ہو جاؤ تو ایسا ہی کر لو، اور اگر تم یہ سمجھو کہ ان میں مصالحت نہیں ہو سکتی یا قائم نہیں رہ سکتی، اور تم دونوں کا اس پر اتفاق ہو جائے کہ ان میں جدائی ہی مصلحت ہے تو ایسا ہی کر لو۔ یہ سن کر عورت بولی کہ مجھے یہ منظور ہے، دونوں حکم قانون الہی کے موافق جو فیصلہ کر دیں، خواہ میری مرضی کے مطابق ہو یا خلاف، مجھے منظور ہے۔ لیکن مرد نے کہا، جدائی اور طلاق تو میں کسی حال گوارا نہ کروں گا، البتہ حکم کو یہ اختیار دیتا ہوں کہ مجھ پر مالی تاوان جو چاہیں ڈال کر اس کو راضی کر دیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ نہیں، تمہیں بھی ان حکمین کو ایسا ہی اختیار دینا چاہیے جیسا عورت نے دے دیا۔
اس واقعہ سے بعض آئمہ مجتہدین نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ ان حکمین کا بااختیار ہونا ضروری ہے، جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فریقین سے کہہ کر ان کو بااختیار بنوایا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحیم اللہ اور حضرت حسن بصری رحیم اللہ نے یہ قرار دیا کہ اگر ان حکمین کا بااختیار ہونا امر شرعی اور ضروری ہوتا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے اس ارشاد اور فریقین سے رضامندی حاصل کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ فریقین کو رضامند کرنے کی کوشش خود اس کی دلیل ہے کہ اصل سے یہ حکمین بااختیار نہیں ہوتے، ہاں میاں بیوی ان کو مختار بنا دیں تو بااختیار ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی اس تعلیم سے لوگوں کے باہمی جھگڑوں اور مقدمات کا فیصلہ کرنے کے متعلق ایک نئے باب کا نہایت مفید اضافہ ہوا، جس کے ذریعے عدالت و حکومت تک پہنچنے سے پہلے ہی بہت سے مقدمات اور جھگڑوں کا فیصلہ برادریوں کی پنچایت میں ہو سکتا ہے۔ ناظرین، نیکسٹ ہیڈنگ ہے اسی کا، دوسرے نزاعات میں بھی حکم کے ذریعے مصالحت کرائی جائے۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں اس کا جو بقیہ حصہ ہے، یعنی دوسرے نزاعات میں بھی حکم کے ذریعے مصالحت کرائی جائے، ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ ایک برا دور آیا ہے ٹل جائے گا، ایسی مشکل بھی ایک دن بدل جائے گا، وقت ایسا بھی ایک دن بدل جائے گا کہ وقت کی ناز پر ہاتھ رکھے رہو اور دعاؤں کو بھی ساتھ رکھے رہو، وقت کی نبض پر ہاتھ رکھے رہو اور دعاؤں کو بھی ساتھ رکھے رہو، اپنے بچوں میں تعلیم پیدا کرو اور قابو میں جذبات رکھے رہو، رب کی رحمت پہ ہر پل بھروسہ رکھو، لڑکھڑایا قدم بھی سنبھل جائے گا، کہ اپنی قسمت کا رونا تو رونا نہیں، اپنے اشکوں میں دامن بھگونا نہیں، نفرتیں ایک دن ہار بھی جائیں گی، رب کی رحمت سے مایوس ہونا نہیں، مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، رب کی رحمت سے مایوس ہونا نہیں، دل میں ایمان کی شمع جلائے رکھو، موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں، موت جس روز آئے گی مر جائیں گے، وقت کے حاکموں بادشاہوں سنو، اے سیاست کے مغرور شاہوں سنو، وقت کے حاکموں بادشاہوں سنو، ظلم کی فوج کے سربراہوں سنو، قاتلوں کے سبھی خیر خواہوں سنو، اے سیاست کے مغرور شاہوں سنو، نہ ادھر جائیں گے
نہ ادھر جائیں گے، بن کے خوشبو فضا میں بکھر جائیں گے، مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے،